بہتر رہا شریعت کا لفظ آ رہا، تو اسی لیے اس کو جاتیہ بھی کہا جاتا ہے اور شریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ مکیۃ الا قل للذین آمنوا یغفروا، اس آیت کے ما سوا ساری آیات مکی وہی ست او سبع و ثلاثون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین اللہ عالم بمرادہ، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کتاب یعنی قرآن کریم کا نازل کرنا اللہ غالب و حکیم کی جانب سے، مبتدا خبر کی طرف قرآن کریم کا نازل کرنا اللہ غالب و حکیم کی جانب سے، مبتدا من اللہ خبرہ العزیز فی ملکہ الحکیم فی سنہ۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اب یہاں سے کیونکہ مکی صورت ہے تو مسئلہ توحید کا ہوگا، مسئلہ نبوت کا ہوگا، مسئلہ آخرت کا، پھر ان تینوں کے بعد ان تینوں کے اہل کا، ابناء الآخرہ کا اور ابناء الدنیا، یہی اس کا مضمون ہے۔ تو یہاں سے توحید کا مضمون بالکل واضح مضمون ہے جو مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں آ چکا ہے، یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں اضافہ کیا بھی خلقہما، اشارہ کرنا ہے مضاف محذوف ہے، ان دونوں کی تخلیق میں لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے آیات ہیں، دلائل ہیں جو اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی وحدانیت پر دلائل ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم مخلوق پیدا کی اور جب سے پیدا کی ہے اس وقت سے آج تک خراب نہیں ہوئی ہے یہ مشین، جو کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی رفتار میں، اس کی چال میں فرق پڑا ہو۔ ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی، اللہ کی قدرت کی علامت۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ ایسی مخلوق پیدا کی کہ آج شروع سے لے کر کے آج تک یکساں طریقے پر وہ مخلوق اپنا کام کر رہی۔ ظاہر بات ہے جو اس کا خالق ہوگا وہ بہت ہی زبردست ہوگا، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جب بڑا کوئی نہیں ہو سکتا تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ وحدانیت پر ہے، آیا سمجھ، قدرت پر بھی دلیل ہے اور وحدانیت پر بھی دلیل ہے۔ ایمان والوں کے آگے فرمایا وفی خلقکم، خود تمہاری تخلیق میں، خلقکم مجموعہ نہیں ہے مراد کم سے، ظاہر میں ایسا محسوس ہوتا مجموعہ نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تخلیق، اس لیے آگے سارے فرما رہے ہیں فی خلقی کل منکم، یعنی کل کم سے جو ہے، یعنی خلق کم سے جو مفہوم ہو رہا ہے کہ مجموعے کی تخلیق، سمجھے، مجموعے کی تخلیق مراد نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی تخلیق مراد ہے۔ فی ای خلق کل منکم، تم میں سے ہر فرد کی تخلیق میں، مجموعے میں ایک بات ہوتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ افراد میں وہ بات، مجموعی طور پر آپ کا نمبر بہت اچھا آیا لیکن ہر فرد کا اچھا آیا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھا؟ یہ جو نشانی ہے ہر فرد کی ذات میں نشانی، یہ کہنا چاہتے ہیں فی خلقی کل منکم سے اشارہ فرمایا، ہر ایک کی تخلیق جو ہوئی ہے، من نطفۃ ثم علقۃ ثم مضغۃ الی ان صار انسانا، یہاں تک کہ انسان بن گیا، ہر فرد میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو اس تخلیق میں اسی طرح فرماتے وخلق ما یبث من دابۃ، خلق کا اضافہ کیا اشارہ فرمانے کے لیے کہ ما یبث،
کا یہ عطف جو ہے وہ کس پر ہے مولانا صاحب؟ خلقکم پر ہے، کم کے اوپر اس کا عطف ہے یہ، اس لیے خلق کا اضافہ کیا یہ کہ اور اس دابہ کی تخلیق میں جو کہ زمین میں پھیلے یفرق فی الارض یبث یفرق فی الارض من دابۃ، جو بھی ذی روح مخلوق زمین میں پھیلی ہوئی ہے، زمین میں منتشر ہے، پھیلی ہوئی بلکہ منتشر ہے، ہی ما یدب علی الارض من الناس وغیرہم، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کا علاوہ ہو، آیات لقوم یوقنون، یہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں بات کے اوپر کہ جس اللہ نے اس طرح سے تخلیق کی ہے پہلی مرتبہ، وہی اللہ جو ہے دوبارہ بھی تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا وَفِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لیل و نہار کے آنے اور جانے میں، اختلاف کا ترجمہ فرما رہے ذَهَابِهِمَا وَمَجِيئِهِمَا، اختلاف کا مطلب آنا اور جانا، اختلاف اسی وقت پیدا ہوگا جبکہ کبھی آیا کبھی گیا، اگر آ ہی گیا اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تو اختلاف کہاں؟ اختلاف تو اس وقت ہے کہ کبھی یہ ہو کبھی وہ، یہ تو مطلب ہوتا۔ تو یہاں پر ذَهَابِهِمَا وَمَجِيئِهِمَا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور جو کچھ کہ اللہ نے رزق آسمان سے نازل فرمایا، اللہ رزق جو ہے کہیں نازل کرتا ہو، کہیں پر غلے کی بارش ہوتی ہو، کہیں پر جو ہے گیہوں کی بارش ہوتی ہو، چاول کی بارش ہوتی ہو، مولانا حذیفہ صاحب نے ہو سکتا دیکھا ہو، ہم لوگوں کو تو کہیں نظر نہیں آیا، اس لیے شارح فرما رہے ہیں کہ رزق سے مراد سبب رزق ہے، رزق سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں پر غلے کی بارش ہو رہی ہے، کہیں پر بریانی کی بارش ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے مچھلی کی بارش ہو رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ سبب رزق، سمجھا؟ یعنی ہر جگہ جہاں پر بھی آ رہا اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مطر، اس لیے کہ لأنہ سبب الرزق، اس لیے کہ رزق کا سبب مسبب بولا گیا ہے اور سبب مراد لیا گیا مجاز کے طور پر، مسبب بول کر کے سبب مراد لینا یہ مجاز کا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، چنانچہ اس رزق کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو زندہ کیا اس کے یعنی خشک ہو جانے کے بعد، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلانے، تقلیبها مرتن جنوباً ومرتن شمالاً، کبھی ہوا چلتی ہے وہ جنوب کی جانب سے اور کبھی چلتی ہے شمال کی جانب سے، وَبَارِدَةً وَحَارَّةً، اور کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سمجھا، اور کبھی گرم ہوا چلتی ہے۔ یہی ہوا ہے جو جولائی کے مہینے میں اس ہوا کو انسان پسند نہیں کرتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے، یہی مہینہ جنوری، یہی ہوا ہے جنوری کے مہینے، وہی ہوا چل رہی ہے، لیکن ایک زمانے میں وہ بارد ہے اور ایک زمانے میں وہ بہار ہے، یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں آیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دلیل کو سمجھتے ہیں، بس ایمان لاتے ہیں۔ اب غور کر لیجئے، تین چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک تو ان فی خلق السماوات والارض لآیات، آسمان و زمین کی تخلیق، دوسرے جو ہے یہ اکثر کے لحاظ سے کہا گیا، اکثر کے لحاظ سے حضرت آدم کو تخلیق تو ڈائریکٹ مٹی سے ہوئی ہے، باقی حضرات کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ جو ہے وہ اس طرح اس انداز سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم کے علاوہ اولاد آدم کو خطاب ہے، سمجھا نا، کن کو خطاب ہے، کن سے مراد اولاد آدم، سمجھا نا، انسان مراد، سمجھا، وہ بھی ہے انسان کے وہ سب سے اول فرد ہے، لیکن ان کی تخلیق الگ انداز سے ہوئی ہے، اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اب جیسے یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تخلیق نہیں ہوئی اس ٹائپ سے، تو اس میں الگ حکمت ہے، یہ اکثریت کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے، ان دونوں کو مستثنیٰ کر کے گفتگو۔ یہاں پر دیکھیے خلق السماوات والارض ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے علامت نشانی، اور خلق انفسکم یعنی وفی خلقکم اس میں فرمایا آیات لقوم یوقنون، اور تیسری صورت ہے جس میں انزال مطر کا مسئلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات لقوم یعقلون، ایک جگہ یؤمنون ہے، ایک جگہ یوقنون ہے، اور ایک جگہ یعقلون ہے۔ تین نشانیاں بیان کی ہے، تینوں جگہ الگ الگ فاصلہ کو ذکر کیا، یعنی تینوں جگہ الگ الگ الفاظ کو ذکر کیا، ایک جگہ ایمان کو ذکر کیا، ایک جگہ یقین کو ذکر کیا، ایک جگہ جو ہے وہ عقل کو ذکر کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو تفنن ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، احتمال یہ بھی ہے یہاں پر کہ اصل مقصود تو ان آیات کو دیکھ کر کے ایمان لانا۔ جو شخص بھی آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرے گا تو اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ ایمان لے، سمجھا؟ تو یہ پہلی بات جو کہی گئی ہے ایمان لانے کی وہ یہ کہی گئی، لیکن اگر انسان غور کرے اپنے آپ کی تخلیق میں اور ایمان نہیں لا سکے تو کم از کم ایمان نہیں لایا تو کم از کم یقین تو حاصل ہو جائے کہ اس سے ادنا درجہ، ابھی ایمان نہیں لایا لیکن اس سے یقین حاصل۔ اچھا، تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تو ایمان لایا اور نہ یقین حاصل ہوا، لیکن اگر عقل سلیم ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہے، لقومی یعقلون کا، اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہے، یقین نہیں حاصل ہوا لیکن وہ سوچے گا ضرور عقل سلیم۔ آیا سمجھ میں آیا؟ یہ اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اصل تو مقصود یہ ہے کہ ایمان لے آئے، اگر ایمان نہیں لا سکتا ہے تو خود اپنے آپ میں اگر غور کرے گا انسان تو ایسی صورت میں یقین تو کم از کم اللہ کی آیات پر ہو جائے گا، چاہے ایمان کی توفیق کبھی نہ ملے۔ اسی طرح سے اگر یقین حاصل نہ ہو، اگر عقل سلیم ہے تو کم از کم وہ سوچنے پر مجبور۔ آیا سمجھ میں آئے؟ وہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ حضرت آدم کو علاوہ کی بات کہی جا رہی ہے، یہ تمام بنی آدم کو خطاب، آدم کو خطاب نہیں ہے، بنی آدم کو خطاب، بنی آدم میں سے ہر فرد اس سے مراد ہے، اس میں اکثری تو نہیں ہوا، اس میں کل ہو گیا، بنی آدم کو اگر خطاب کر لیا جائے تو یہ اکثری نہیں ہوا، یہ کل ہو گیا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ یہ تھانوی کی بات سمجھ میں آئی مولانا صاحب؟ بعض حضرات نے اس کو دوسرے نہج سے دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ایمان لے آئے، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے گا انسان تو اس کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ ایمان لے آئے، اور اپنے نفس میں غور کرے گا کہ اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا اور کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیا، تو اگر اس میں غور کرے گا تو غور کرنے کی وجہ سے ایمان کے ساتھ اس کو یقین کامل بھی حاصل، سمجھا؟ یعنی درجے میں ترقی ہوگی، درجے میں ترقی ہوگی۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اور اگر کائنات کے اوپر غور کرے، آسمان و زمین کے علاوہ اور دوسری چیزوں پر غور کرے تو غور کرنے کی وجہ سے ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کے ساتھ ساتھ اس یقین میں استحکام پیدا ہے، اس یقین میں استحکام اور اضافہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایمان سب سے اعلیٰ درجہ ہے
اور یقین اس سے نیچے ہے، اور عقل والا جو مسئلہ ہے وہ اس سے نیچے. یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی ہے من الادنا الى الاعلی. آیا سمجھ میں آیا؟ ترقی من الادنا الى الاعلی. سمجھا نا؟ سب سے ادنا درجہ تو یہ ہے کہ انسان مومن ہو جائے، لیکن جب انسان اپنے انفس میں غور کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو یقین بھی حاصل ہو جائے گا، اور جب انفس سے الگ ہو کر کے اس کائنات کی دیگر اشیاء پر غور کرے گا تو اس یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس میں کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا. اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے. آیا سمجھ پایا مولانا صاحب؟ تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے، اور پہلی جو تقریر تھی اس میں اعلیٰ سے ادنا کی طرف. دونوں تقریر میں سے کوئی ایک تقریر جو ہے بہرحال وہ آیات کی مناسب ہے. فرماتے آگے فرماتے ہیں تلک الآیات، یہ توحید کا بیان مکمل ہوا. اس کے بعد فرماتے اب جو ہے کس کا بیان ہے؟ نبوت کا بیان ہے. تلک الآیات المذکورہ، یہ جو آیات مذکورہ ہے، تلک کا مشار الیہ متعین کیا ہے؟ آیات اللہ، یہ اللہ کے دلائل ہیں. وجہہ الدالہ علی وحدانیہ، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والے دلائل ہیں. نتلوہا، ہم آپ کے سامنے، ہم تو اس کو یعنی تمہارے سامنے صحیح پڑھتے ہیں. نتلوہا، اللہ کے سامنے، اللہ جو ہے نبی کے سامنے پڑھا، یا یہ ہے کہ نبی جو ہے مخاطب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے سامنے پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا جو ہوگا وہ کس کا کام ہوگا؟ نبی کا کام ہوگا. یا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سنا رہا ہے تو وہ کس کو سنائے گا؟ اللہ تعالیٰ اللہ نبی کو سنائے گا. اس میں نبوت کا بیان آیا سمجھ. نتلوہا بالحق متعلق بالحق، ٹھیک ہم جو ہے پڑھتے ہیں. وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ یؤمنون، بس اللہ کے بعد، یعنی انہوں نے ترجمہ کیا اے حدیث ہی، یہ کبھی اے حدیث بعد حدیث اللہ. حدیث یہاں پر مضاف محذوف ہے. اللہ کی حدیث کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد، حدیث قرآن کریم کے بعد، حدیث سے مراد قرآن کریم، قرآن کریم کے بعد کس، اور اللہ کے دلائل کے بعد، وآیاتہ وجہہ، کس بات پر یہ کفار مکہ ایمان لائیں گے؟ جب اللہ کا کلام موجود ہے اور تم کلام کو سمجھتے بھی ہو، فصیح و بلیغ سمجھے جاتے ہو، تمہارا ایک اپنا مقام ہے زبان دانی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف انداز سے دلائل توحید کو منتشر اور پھیلا دیا ہے. جب ان پر تو ایمان نہیں لا رہے ہو تو پھر کس چیز پر ایمان لا رہے ہو؟ آیا سمجھ میں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، کفار مکہ ای لا یؤمنون. وفی قراءۃ بالتاء، اور ایک قراءت میں یؤمنون ہے. ویل لکل افاک اثیم، اب اس میں آخرت کا بیان، عذاب ہے یا خرابی ہے ہر جھوٹ بولنے والے اور بہت زیادہ گناہ کرنے والے. عظیم جو ہے اس کی تشریح یہ کثیر الاسم سے کر رہے ہیں، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ عظیم جو ہے مبالغے کا صیغہ، سمجھا؟ مبالغے کا صیغہ. یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، یہ جملہ مستانفہ الگ جملہ ہے. یسمع آیات، اللہ کی آیات کو سنتا ہے، اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم کو سنتا ہے، جو ان کے پاس جو تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے. تتلا علیہ، جو اللہ کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. ثم یصر علی کفر، پھر بھی کفر کے اوپر جمع رہتا ہے. مستکبرا، اس حال میں کہ ایمان سے تکبر اختیار کرتا ہے. کأن لم یسمعها، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں. کأن لم یسمعها، یعنی ان آیات کو اس نے سنا ہی نہیں. کأن لم یسمع، یہ حال واقع ہے. حال یہ ہے کہ انہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے وبشرہ بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، ان کا حال یا لوگوں کا حال، آخرت کے بیان کے بعد جو ہے لوگوں کے احوال، مشرکین کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہماری آیات میں سے
یعنی قرآن کریم میں سے کسی شے کو جب کوئی شے ان کو معلوم ہو جاتی ہے تو اتخذھا ہزوا، اس کا یہ مذاق کرا. سمجھا؟ جیسے ان شجرۃ الزقوم کے بارے میں ابو جہل نے کہا کہ مکر ہے اور جو کھجور ہے چلو کھائیں گے. سمجھا؟ تو یہ مذاق ہی تو کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے مذاق کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ جہنم میں ہوں گے تو ہم بھی جہنم میں ہوں گے، اس میں کیا دقت کی بات ہے. مذاق استہزاء انہوں نے کیا. یہ تو جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور کوئی شے ان کو معلوم ہوتی ہے اس کا مذاق بنا. حضور مصدر ہے محذوفا بہا کے معنی میں. ہاں ضمیر کا مرجع کیا؟ اتخذھا میں ہاں ضمیر کا مرجع، ہاں ضمیر کا مرجع جو ہے آپ آیات کو کر لیجیے. آیات جو شیئن سے پہلے ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ شیئن ہے اور شیئن سے مراد کیا ہے؟ آیات ہے. شیئن سے مراد کیا ہے؟ یہ آیات ہے. معنی کے اعتبار سے شیئن جو ہے وہ جمع کے معنی. ایک آیت کی وہ تکذیب کرنا، ایک آیت کا استہزاء کرنا، اس کا مذاق بنانا، وہ ایک آیت کا مذاق بنانا نہیں، وہ تمام آیات کا مذاق بنانا. اس لحاظ سے شیئن جو ہے معنوی اعتبار سے جمع کے معنی میں ہے. اس لیے یہاں ضمیر کو شیئن کی طرف راجع کیا ہے، اس لیے کہ قریب میں وہی ہے، آیات تو تھوڑا دور ہے اور قریب کی طرف جو ہے ضمیر راجع ہوا کرتی ہے. اس لیے اکثر مفسرین نے ہاں ضمیر کا مرجع شیئن کو متعین کیا اور شیئن کو اشیاء کے معنی میں لیا ہے. اس لیے کہ ایک آیت کا استہزاء کرنا، ایک آیت کا مذاق بنانا، ایک آیت کا مذاق بنانا نہیں ہے بلکہ تمام آیات کا مذاق بنانا ہے. فرماتے ہیں کہ محذوفا بہا اولئک لہم عذاب مہین. اولئک یہی افاق یعنی یہی جھوٹے لوگ اپنے قول میں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اہانت والا عذاب ہے. من ورائہم جہنم، ان کے سامنے جہنم. ورا جو خلف کے معنی میں بھی آتا ہے اور ورا جو ہے امام کے معنی میں بھی آتا ہے. ازداد میں سے ہے، دونوں معنی آتے ہیں، خلف بھی ہے اور امام بھی ہے. یہاں پر ورا کا ترجمہ امام ہے چونکہ جہنم جو ہے آخرت میں ہے. سمجھا؟ اور آخرت کی طرف ہم متوجہ ہیں. دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ہر قدم جو ہے وہ آخرت کی جانب وہ جا رہا ہے. تو گویا کہ آخرت جو ہے وہ سامنے امام میں. اس لحاظ سے انہوں نے ورا کا ترجمہ امامہم کہا لأنہم فی الدنیا، اس لیے کہ یہ افاقون جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے اور دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہے تو گویا کہ سامنے ہے. فرماتے ہیں فلا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء. ان کو ان کے کام نہیں آئیں گی وہ چیزیں، ان کے کام نہیں آئے گا ان کا مال اور نہ ان کا کوئی عمل. ما کسبوا، یہ ماں جو ہے کیا ہوگا مولانا صاحب؟ موصولہ. اس لیے اس کا بیان جو آ رہا ہے من المال والفعال. ماں مصدریہ بھی مانا گیا ہے. ماں مصدریہ ہوگا تو تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ لا یغنی عنہم، نہیں من کسبہم، لا یغنی عنہم کسبہم. لیکن انہوں نے کسبہم نہیں کہا، انہوں نے من المال والفعال کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ماں جو ہے موصولہ کی طرف اشارہ کیا. ان کا مال اور ان کا عمل جو ہے کچھ بھی کام نہیں ہے. شیئن کی ترکیب متعین ہے اغناء شیئن، یہ مفعول مطلق، سمجھا؟ مفعول مطلق واقع. ولا متخذوا من دون، اور کام نہیں آئے گا وہ جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنایا. وہ کام نہیں آئیں گے، وہ اولیاء کام نہیں آئیں گے جن کو ان حضرات نے اللہ کے علاوہ کو بنایا ہے، یعنی خود کام نہیں آئیں گے. یہ ولا متخذوا اس کا عطف ہے ما کسبوا کے، اور یہاں پر بھی ما جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ما موصولہ ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے وہ عذاب عظیم. ھذا ھدی، یعنی ھذا القرآن ھدی من الضلالہ، یہ قرآن تو ضلالت سے ہدایت ہے. وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت ہے، اور یہ قرآن تو ضلالت سے ہدایت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم. ھذا ھدی، یعنی ھذا القرآن ھدی من الضلالہ، یہ قرآن تو ضلالت سے
والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، لیکن جو لوگ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ عذاب کا حصہ ہے۔ عذاب حظ من رجز ای عذاب علیم، عذاب کا ترجمہ حظ کیا، رجز کا ترجمہ جو ہے عذاب کیا، عذاب کا ایک حصہ ہے، دردناک عذاب کا حصہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بحر کو مسخر کیا تاکہ کشتیاں اس میں چلیں۔ فلک کی تشریح سکون سے کی، اشارہ کرنا ہے، کیا اشارہ کرنا؟ جمع کے معنی میں، کیونکہ فلکن آپ نے توحید میں پڑھا، سمجھا، واحد بھی آتا ہے اور جمع بھی آتا ہے، تو یہاں پر وہ ادھر آ جائیے، آج ٹھیک سے بیٹھے، ٹھیک سے۔ فلکن جو یہاں پر ہے وہ جمع کے معنی، ایک تو یہ بات ہے، تو اللہ کے حکم سے یہ کشتیاں چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تجارت کے در تطلبوا بالتجارت من فضلہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو تجارت کر کے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اس پہ سفر بھی کرتے ہو اور تم اس کے ذریعے سے مال یعنی تجارت بھی کرتے ہو، مال بھی حاصل کرتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا اس چیز کو جو کہ آسمانوں میں ہے، یعنی شمس ہے، قمر ہے، نجم ہے، ستارے، پانی وغیرہ، اور جو کچھ کہ زمین میں ہے، یعنی پانی سے مراد مطر، بارش، سمجھا نا، بارش اوپر سے آتی ہے، اس سے مطر مراد، بارش مراد، اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی دابہ، یعنی چوپائے اور جو درخت اور جو ہے یعنی نبات، یعنی گھاس وغیرہ، پودے وغیرہ، وہ انہار، نہر وغیرہ۔ آگے فرماتے ہیں اَيْ خَلَقَ ذَلِكَ لِمَنَافِعِهِمْ، اللہ نے ان سبوں کو ان کے منافع کے لیے پیدا کیا۔ کیا کہنا ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا، یہ جو ہے دو چیز ہے الگ الگ، ایک ہے یعنی کشتیوں کو یعنی بحر کو مسخر کرنا، یعنی تابع بنانا، اور ایک ہے آسمان و زمین میں جو چیز ہے ان سبوں کو مسخر کر دینا، تابع بنانا۔ حیوانات وغیرہ میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اس کے اوپر بیٹھ کر کے اس کو اپنا تابع بنا کر کے، لیکن شمس و قمر کو اپنے تابع بنا، جب ہم چاہیں طلوع ہو، جب چاہیں غروب ہو، چلا نہیں آنے دیں، سمجھا، اور ٹھنڈک ہوگی، چلا کو منسوخ کر دیں اس ساتھ، یا ایسا ہو سکتا مولانا صاحب؟ تو کیسے تابع مسخر کیسے ہوگے؟ بھائی مسخر کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا ہو، سمجھا، لیکن ایسا تو ہے نہیں، شمس و قمر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، نجوم و کواکب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، لیل و نہار کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے، دابہ کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے، سمندر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کہ سمندر میں آپ ہے جیسا آپ چاہیں، اس میں موج نہیں آنا چاہیے تو نہیں آئے، آپ کہیں کہ موج آنا چاہیے تو آ جائے، تلاطم ہو تو ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو یہ بظاہر جو ہے مسخر ہونے کا مفہوم یہ واضح نہیں ہے، اس کا مفہوم متعین فرمایا۔ مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسخر کرنے کا مطلب یہ کہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ مسخر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، چاہے جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، شمس و قمر ہو یا بحر کی چیز ہو یا دابہ وغیرہ کے قبیل کی چیز ہو، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہے تسخیر کا مفہوم۔ تسخیر کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے صاحب کتاب نے خلق ذالک لمنافعہم کو اضافہ کیا ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ ورنہ تو تسخیر کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ ایک جگہ اور میں نے یہ بتایا اور بھی آگے آئے گا، اس کو ذہن میں رکھو۔ خلق ذالک لمنافعہم جمیعا منہ،
تمام کے مافل الارض جمیعا منہ، سب جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کے سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. منہ، حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. منہ، یہ منہ کو حال بنائے اور جمیعاً کو تاکید بنائے. سمجھا؟ لیکن دوسرے مفسرین نے جمیعاً کو حال بنائے. سمجھا؟ جمیعاً کو ما فی الارض سے حال بنائے. اس حال میں یہ سب کے ساتھ. کیوں؟ اگر یہ جمیعاً تاکید ہو تو جمیعاً نہیں ہونا چاہیے، جمیعہ ہونا چاہیے. جمیعہ ہونا چاہیے. سمجھا؟ اس لیے بعض مفسرین نے کیا کیا، جمیعاً کو تاکید نہیں بنائی بلکہ کیا بنایا، حال. مجتمعین، مجتمعۃ کے بعد. اور منہ یہ حال ہے. حال یہ ہے کہ اس کی تسخیر اللہ کی طرف سے. منہ، یہ اس کی تسخیر جو ہے وہ من جانب اللہ ہے. اس کی تسخیر ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے بس میں تھی اور وہ انسان کو عطا کر دی گئی، ایسا نہیں ہے. منہ حال ایسا خرہا کائنۃ منہ، یعنی اس کو مسخر کر دیا اس حال میں کہ یہ اللہ کی طرف سے. کائنۃ منہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں، پس ایمان لائے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. آپ فرما دیجئے مومنوں سے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو اللہ کے ایام پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے ایام سے ڈرتے نہیں. لا یرجون، لا یرجون کا ترجمہ یخافون کیا. اللہ کے ایام یعنی اللہ کے جو واقعات ہیں، جو معاملات ہیں، وقائع، آخرت کے وقائع، آخرت کے جو حالات ہیں ان سے ڈرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اغفروا للکفار ما وقع منهم من العذاب. اس کا شان نزول ہے. سمجھا؟ اسی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ یہ جو آیت ہے وہ آیت مکی ہے یا مدنی. اوپر استثناء کیا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کافر نے گالی دی مکہ مکرمہ میں. جب انہوں نے سب کو شتم کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تلوار سوچ کر چل دیے اس کہ آج اس کا قصہ تمام ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ذرا سا صبر سے کہا، ابھی موقع نہیں، ابھی یہ موقع نہیں. یہ بے موقع گفتگو ہوگی، بے موقع عمل ہوگا. جب موقع آئے گا تو یہ بھی ہو جائے گا. ابھی موقع نہیں. وقت سے قبل جو ہے انسان کوئی کام کرتا ہے تو وقت پر وہ نہیں کر سکتا. یہ آیت ہے. کیا مطلب ہوا کہ آیت کیا ہو جائے گی؟ مکی ہو جائے گی. دوسرا سبب نزول ہے حضرت عمر بن خطاب ہی کا قصہ ہے غزوۃ المریسی. اس کو غزوۃ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے. غزوۃ المریسی میں، مریسی میم را یا سین یا عین، سمجھا؟ مریسی. غزوہ بنی المصطلق میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے اپنے غلام کو پانی لینے کے لیے کنویں پر بھیجا. اس کنویں پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام متعین تھا حفاظت کرنے کے لیے. اور اس وقت پانی لینے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے بھی آدمی گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے بھی آدمی گیا تھا. اس غلام نے یہ کہا کہ پہلے اللہ کے رسول کو پانی دیا جائے گا، پھر حضرت ابوبکر کو دیا جائے گا، پھر کسی اور کو دیا جائے گا. نہیں آیا سمجھ؟ اس وجہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے غلام کو پانی لے کر کے آنے میں تاخیر ہو. جب تاخیر ہو گئی تو عبداللہ ابن ابی نے پوچھا کہ تاخیر کیوں ہوئی. اس نے بتایا کہ وہاں پر تو براجمان تھا اور وہاں پر قبضہ تھا حضرت عمر کے.
غلام کا اس نے کہا کہ جب تک اللہ کے رسول کو پانی نہیں جائے گا، حضرت ابوبکر صدیق کو پانی نہیں جائے گا، اس وقت تک کسی کو پانی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے دیر ہوئی۔ اچھا عجیب بات ہو گئی، یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ سمن قلبک یاکل، کتے کو کھلا پلا کر کے موٹا تگڑا بناؤ تاکہ تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں کو کھائے۔ یہ مکے کے لوگ تھے اور قلاش قسم کے لوگ تھے، فقیر اور مسکین قسم کے لوگ تھے، مدینہ منورہ آئے تھے، ہم نے ان کو کھلایا پلایا، اب وہ ہمارے خلاف ہی اس طرح کی گفتگو کا سمجھا۔ یہ بات جب معلوم ہوئی صحابہ کرام کو، یا تو راستے میں معلوم ہوئی یا راستے میں نہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ مدینہ پہنچ کر کے یہ بات معلوم ہوئی، بعد میں یہ ہے کہ راستے ہی میں معلوم۔ حضرت عمر کو تو طے آیا کہ آج اس رئیس حصہ تمام، بہت ستایا اس نے، اور تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ آیت نازل ہوئی کہ نہیں نہیں، لوگ کیا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ منافقین کو قتل، مصلحت کا حکمت کا تقاضا یہ ہے، ورنہ تو پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر یہ گشت کرے گا کہ مسلمان اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے چلے گا۔ اس لیے یہ حکمت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اب آیت کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ ہجرت کے بعد کا قصہ ہے، اس لیے اوپر یہ استثناء کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں سے کہیے معاف کر دیں، للذین لا یرجون، ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے ایام سے، اللہ کے معاملات سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو یقینی نہیں ہے کہ آخرت کا وجود ہوگا، بعث اور حشر و نشر کا وجود ہوگا۔ جب ان کو یقین نہیں ہے اور اچانک ان کے پاس وہ چیز حاضر ہوگی اور عذاب کا مشاہدہ یہ کریں گے تو ان کو تو وہی تکلیف بہت ہے۔ ایک آدمی کو پہلے سے معلوم ہو کہ یہ ہونے والا ہے، سمجھا، ہم نے یہ جرم کیا ہے، اب ناظم صاحب نے دفتر میں بلایا ہے، پہلے سے ہم تیار ہو کر کے کہ بھائی یہ بات ہے، لیکن پہلے سے تو اس میں تکلیف جو ہوگی کم ہوگی، تھوڑا سا پہلے سے کچھ پروگرام آدمی سیٹ کر لے گا، ہم کو یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے۔ لیکن اگر اچانک کوئی کام ہو، کوئی بات ہو جائے تو ایسی صورت میں مسئلہ جو ہوتا تھوڑا سا گمبھیر مسئلہ ہو جاتا، مشکل مسئلہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو تو یقین ہے نہیں آخرت کے اوپر، اور آخرت میں ان کو عذاب ہونے والا، وہی عذاب ان کے لیے کافی ہے، چھوڑو۔ سمجھا؟ جو لوگ آخرت کے معاملات پر یقین کا خوف نہیں کر، اللہ کے ایام کا خوف نہیں کرتے ہیں، وقایہم ای اغفروا للکفار ما وقع منہم، کافروں کو معاف کر دو جو ان سے واقع، جو تکلیف ان سے واقع ہوئی ہے تم کو۔ وہذا قبل الامر بجہاد، یہ جہاد کا امر ہونے سے پہلے کا قصہ ہے۔ وہ ہے کہ صاحب کتاب اس آیت کو مکی قرار دے، اس آیت کو مکی قرار دے رہی ہے، لیجزیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، وفی قراءۃ بدون لنجزیہ قوما بما كانوا یکسبون، ایسی قوم کو تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو، ایک قوم کو بما كانوا یکسبون، جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے ان کے عمل کی جزا دے۔ تو اس کو معاف کر دو، معاف کر دینے سے اللہ تم کو جزا دے۔ لیجزیہ کا تعلق مصنف کے نزدیک جو ہے وہ کس سے ہے؟ قومن کا مفہوم جو ہے وہ مومنین ہے، اس لیے کیا فرما رہے ہیں؟ بما كانوا یکسبون من الغفر للکفار عذاب، کفار کی تکلیف کو معاف کر دینا، جو معاف کر دینے کا عمل مسلمانوں کی جانب سے ہو رہا، حضرت عمر بن خطاب کی جانب سے ہو رہا، تو معاف کر دو، اللہ تم کو اس کی جزا دے گا، ان کو چھوڑو ان کے معاملات کو۔ کیوں؟ آخرت کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، آخرت میں تو دودھ اور پانی کو الگ الگ کر دیا جاتا، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، فلنفسہ عمل، فلنفسہ عمل، من عمل صالحا فلنفسہ عمل، یہ جزا ہے من کی، تو فلنفسہ ای عمل عمل لنفسہ، ومن اساء فعلیہا یعنی اساء علیہا، جس نے برا کیا تو اپنے لیے اس نے برا کیا۔
ثم الی ربکم ترجعون. آپ یہ گھبراتے کیوں ہو؟ سب کو تو یہی آنا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، تم سبوں کو اللہ کی طرف رجوع، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا. تسیرون فیجازی المصلح والمسیء، اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والے کو برا کام کرنے والے کو جزا دے. اللہ تعالیٰ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کر کے اللہ کے رسول کو تسلی دینا چاہتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی الحکم، یعنی لوگوں کے مابین فیصلہ کرنا. والنبوۃ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی نبوت. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو دیا عمدہ وہ رزق دینا. سمجھا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو فوقیت دی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو عطا کیا واضح احکام دین کے معاملے میں. من الامر، دین کے معاملے میں. من امر الدین، یعنی فی امر الدین، دین کے معاملے میں. اب یہاں سے دیکھیے یہ جو ترجمہ ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو، ذرا مولانا صاحب ابھی شام نہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی. کون سی کتاب دی؟ تھوڑا اس میں ڈاؤن. کیوں؟ بنی اسرائیل کو صرف تورات نہیں دی گئی، بنی اسرائیل کو تورات بھی صرف نہیں دی گئی ہے، تینوں کتاب دی. زبور بھی دی گئی ہے، انجیل بھی دی گئی. یہ تو بنی اسرائیل کا مسئلہ ہے، یہود کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہود کو وہ تورات دی گئی ہے. یہاں بنی اسرائیل کو تورات دی. تو یہ تورات سے تفسیر کرنا، اس میں بعض حضرات نے وہ شک کی، لیکن اکثر مفسرین نے کتاب کی تشریح جو کی ہے وہ تورات سے ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے انجیل بھی دی گئی، زبور بھی ان کی کتاب ہے، لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ والحکم بھی، اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے مابین فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کے مابین حکم کرنا ہے. سمجھے؟ یہ جو صفت ہے، حکم کی جو صفت ہے، وہ صرف تورات میں موجود ہے، انجیل اور زبور میں موجود نہیں. انجیل تو ادعیہ پر مشتمل ہے، مناجات پر مشتمل ہے. زبور حضرت داؤد پر جو نازل ہوئی زبور، اس میں کیا ادعیہ ہے، مناجات ہے اپنے رب کے ساتھ، اس میں احکام نہیں. آیا سمجھ میں آیا؟ یہاں پر وہ کتاب مراد ہے جس میں حکم بھی موجود ہے. اور ذرا سا مولانا صاحب، ذرا آپ بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا. اور جو انجیل ہے، انجیل میں احکام ہے لیکن بہت ہی قلیل مقدار میں. انجیل حضرت عیسیٰ کو دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود تورات کی تبلیغ کا حکم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کا حکم تھا. تو گویا کہ انجیل بھی جو ہے وہ تورات کے مقابلے میں یہ معدوم کے درجے میں. اس لیے جو ہے چونکہ تورات ایک جامع کتاب تھی، اس لیے کتاب کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ تورات سے کی گئی. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ یہاں پر جو تورات کی کتاب ہے وہ حکم کے ساتھ مقید ہے، اور حکم جو ہے زبور میں نہیں ہے، انجیل میں تھوڑے سے احکام ہیں جو لا یعبأ بہ کے درجے میں ہے. اس لیے کتاب کی تفسیر تورات سے کی گئی ہے. والحکم بہ بین الناس والنبوۃ لموسیٰ وہارون منہ، یعنی خاص طور پر حضرت موسیٰ ہارون ان میں سے اس کو ذکر کیا. ورنہ تو نبوت تو بنی اسرائیل میں اکثر نبی جو آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا طیبات میں سے، حلال چیزوں میں سے، جیسے من و سلوہ وغیرہ. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر ان کو فضیلت دی، ان کو فوقیت دی. اور اوقلا یہاں پر کہا انہوں نے، کل میں نے بتایا تھا کہ اوقلا کے بجائے ثقلین ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ایک اشکال کا جواب دینا عالمی زمانی ہی، سمجھا؟ ایک جواب اور ہے اس کے علاوہ کہ ایک جزوی فضیلت،
جزوی فضیلت سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. حضرات بنی اسرائیل کو جو فضیلت حاصل تھی وہ فضیلت جو ہے من و سلوہ کے نزول کی وجہ سے میدان تین میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جو ہے نکال دیے تھے اس کی وجہ سے، اور بھی دوسرے وجوہات جو ہے وہ ایسی تھی جو دوسری امت کو نہیں تھی. یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے. وہ جواب بھی ہو سکتا لیکن انہوں نے خود اس جواب کے بجائے دوسرے جواب کو پسند کیا. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے ان کو بینات دیا. بینات سے مراد یہ لے رہے حلال و حرام، سمجھا نا، واضح احکام کو. من الامر، امر سے مراد امر دین، یعنی من یہاں پر فی کے معنی میں ہے، دین کے معاملے میں واضح احکام عنایت فرمائے. من الحلال والحرام، حلال اور حرام. وبعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کی بعثت، اس کا بھی علم ان کو دیا گیا. یہ بھی واضح امر ان کی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہوں گے جو بنی اسماعیل میں پیدا ہوں گے. مکمل تفصیل جو ہے تورات میں موجود ہے. ان کو یہ واضح طور پر عنایت کیا گیا ہے. فرماتے فمختلفوا، لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے تو انہوں نے اختلاف کیا آپ کی بعثت. بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا آپ کی بعثت میں، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر جب کہ ان کے پاس علم آ. علم ہونے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. حالانکہ علم ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے علم کے باوجود اللہ کے رسول کی بعثت میں اختلاف کیا. ان کی کتاب میں یہ علم دیا جا چکا تھا، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کرنا حق کی بنیاد پر نہیں تھا، صرف بغیم بینہم، آپس میں زدی کی. سمجھا کہ اس قبیلے میں کیوں آ گیا، ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا. یہ حسد کی بنیاد پر، بغیم بینہم ای بغی حدث بینہم حسدا لہ، یعنی اس بغی سرکشی کی بنیاد پر یا اس ضد کی بنیاد پر جو کہ ان کے مابین حسد کی وجہ سے پیدا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ثم جعلناک، بنی اسرائیل کو کتاب دینے کے بعد، ثم کا مفہوم یہی ہے، بنی اسرائیل کو کتاب دینے کے بعد پھر ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کے معاملے میں ایک طریقے پر کیا. ثم جعلناک یا محمد علی شریعت طریقت من الامر امر الدین. شریعت سے مراد یہاں پر وہ فروعات، ایک طریقے پر آپ کو ایک طریقہ عنایت کیا. سمجھا، بعض لوگوں نے فرائض سے اس کی تفسیر کی، بعض لوگوں نے مطلق امر یعنی اسلام سے اس کی تفسیر کی. سمجھا، اور شریعت سے مراد یہاں پر وہی جزئیات اور فروع ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور ہر نبی کو اپنے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فروعات اور جو جزئیات دی ہیں. تو آپ کو ایک شریعت کے اوپر، ایک طریقے کے اوپر دین کے معاملے میں ہم نے کیا ہے. فاتبعھا، آپ اسی شریعت کی اتباع کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے جو نہیں جانتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کے نتیجے پر. فی عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں کیا عقاب ہونے والا اس کو نہیں جانتے ہیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے عذاب کو آپ سے کچھ بھی دفع نہیں کر سکیں گے. اگر آپ نے ان کے طریقے کو مانا تو آپ اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ کافر لوگ ان میں سے بعض کے دوست ہیں. یہ آپس میں یہ دوست ہیں یہ، اور مومنوں کے دوست نہیں ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے، متقیوں کا ولی. ھذا القرآن بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت ہے، لوگوں کے لیے سمجھنے کا ذریعہ ہے. بصائر کا ترجمہ معالم سے کیا. معالم کا مطلب نشانات راہ، راستے کے جو نشانات ہوتے ہیں جو راستہ کی گائیڈنگ کرتے ہیں، وہ نشانات جو راستے کی گائیڈنگ کے لیے ہے اس کو معالم کہا جاتا ہے، معلم کی جمع. سمجھا ہے؟ تو یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے سمجھنے کا ذریعہ ہے. معالم یتبصرون بہا بالاحکام والحدود، ان کے ذریعے سے احکام اور حدود کو سمجھ سکتے ہیں. ایسے نشانات ہیں
ایسی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے جن کے ذریعے سے احکام اور حدود کو سمجھ سکتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بعث کا یقین رکھتے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات کیا ان لوگوں نے سمجھا ہے جنہوں نے سیئات کیا. ام حمزہ انکار کے معنی. ام منقطعہ ہے. ام منقطعہ کی کبھی تعبیر کی جاتی بل کے ذریعے سے اور کبھی تعبیر کی جاتی ہے حمزہ انکار کے ذریعے سے اور کبھی تعبیر کی جاتی دونوں کے ذریعے بل اور حمزہ انکار. ام جو منقطعہ ہے اس کی تعبیر جو ہوتی ہے حمزہ انکار یا بل یا دونوں کو ملا دیتے ہیں. یہاں پر حمزہ انکار کہا ہے. حمزہ انکار کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو سمجھ رہے ہیں ان کا سمجھنا یہ مناسب نہیں. ام حسیبہ یہ جو حسبان ہے ان کا یہ حسبان ان کا مناسب نہیں. لا ينبغي هذا الحسبان. آیا سمجھ پائے؟ حمزہ انکار کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان کا یہ سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہی حمزہ انکار کا مفہوم ہوگا. جنہوں اجترحوا السیئات جنہوں نے کفر اور معاصی کیا کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کو ہم کر دیں گے مومنوں کی طرح سے؟ ان کو ہم کر دیں گے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. سواء محیاہم ومماتہم جن کی زندگی اور جن کا جینا اور جن کا مرنا برابر. جن کا جینا اور جن کا مرنا برابر ہے. جن کا جینا جن کا مرنا جو ہے برابر. یہ اب سواء بعض قرآن میں سواء مستبین کے معنی مستبین کے وہ حال ہو جائے. حال یہ ہے حال یہ ہو کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو. مستبین اگر ہے تو محیاہم و مماتہم اس کی ضمیر جو ہے راجع ہوگی مومنین ہو جائے. سمجھا؟ یعنی وہ زندگی میں پریشان تھے، پیسے نہیں تھے، مختلف قسم کی پریشانیاں تھی. کیا یہی پریشانیاں زندگی کے بعد مرنے کے بعد بھی رہے گی؟ محیاہم و مماتہم میں ہم ضمیر کا مرجع مومنین. اگر مستبین کے معنی میں تو یعنی مومنین کا وہ جینا اور مومنین کا مرنا دونوں سیم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی مومنین دنیا میں پریشان تھے، حیات میں پریشان تھے، تو اس حیات کے بعد جو موت آنے والی ہے اس موت کے بعد پریشانی نہیں. اور اگر سواء کہا جائے تو یہ سواء جو ہے یہ خبر ہے، خبر مقدم. اور محیاہم و مماتہم یہ مبتدا مؤخر. پھر محیاہم و مماتہم کی ضمیر راجع ہے کفار کی. کہ کفار کا مرنا کفار کا جینا وہ برابر ہے. یعنی کفار دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ، تو کیا مرنے کے بعد بھی ان کو وہی عیش و آرام ملے گا؟ مرنے کے بعد بھی ان کو وہی عیش و آرام ملے گا جو مرنے سے پہلے ہی ہے. آیا سمجھ پایا؟ اگر سواء ہم کہتے ہیں تو محیاہم و مماتہم کی ضمیر جو راجع ہے وہ کفار کی جانب راجع ہے. ام ان نجعلہم کیا ہم ان کو کر دیں جن کا مرنا اور جن کا جینا جو ہے وہ سوا ہے، برابر ہے، کیونکہ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہے. سمجھا؟ اور اگر جو ہے مستبین کے معنی میں ہے تو پھر اس کی ضمیر کو آپ جو ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے انہوں نے خبر بنائی کہ سواء خبر ہے، محیاہم و مماتہم مبتدا و معطوف یعنی مماتہم معطوف اور اس کا معطوف ہے محیاہم و مماتہم. والجملۃ یہ سواء محیاہم و مماتہم جملہ جو ہے مکمل جملہ یہ کالذین آمنوا سے بدل اجتماع. یعنی ان نجعلہم ہم ان کو کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جس طرح سے یہ مفعول ثانی ہے. کالذین یہ مفعول ثانی ہے، اسی طرح سے یہ سواء محیاہم و مماتہم کیا ہو جائے گا؟ نجعلہم کا مفعول ثانی، یہ اس کا بدل ہونے کی وجہ. سمجھا نا؟ بدل ہے کاف سے. والضمیران للکفار یہ محیاہم و مماتہم دونوں ضمیر کفار کے لیے. مطلب یہ ہے احسبوا ان نجعلہم فی الآخرۃ
کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم کافروں کو آخرت میں خیر میں کر دیں گے مومنین کی طرف سے؟ یعنی فی رغد من العیشی، یعنی خوش عیشی کی زندگی، اچھی زندگی میں کر دیں گے، مساوی لعیش فی الدنیا، ان کی اس زندگی کے برابر ہو جو کہ دنیا میں ہے، اس زندگی اس عیش کے مساوی ہو جو کہ دنیا میں ہے۔ حیث قالوا للمؤمنین، اس طور پر کہ یہ کہتے ہیں مومنین سے، لئن بعثنا، اگر ہم کو اٹھایا بھی گیا، لنعطى من الخیر مثل ما تعطون، تو ہمیں خیر سے وہ دیا جائے، اسی کے مثل دیا جائے گا جیسا کہ تم کو دیا جاتا ہے۔ قال تعالی علی وفق انکارہ بالحمزہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمزہ انکار کی موافقت کی بنیاد پر، ہم حمزہ انکار کے لیے اس کی موافقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون، ان کا جو فیصلہ ہے بہت ہی برا ہے، ساء ما یحکمون، سمجھے، ان کا برا فیصلہ ہے یہ، اے لیس الامر کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے، فہم فی الآخرۃ فی العذاب، وہ آخرت میں عذاب میں ہوں گے ان کی دنیاوی زندگی کے برخلاف، علی خلاف عیش فی الدنیا، دنیاوی زندگی کے برخلاف جو ہے وہ کیا ہوں گے مولانا صاحب، وہ عذاب میں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ والمؤمنون فی الآخرۃ فی الثواب، اور مومنین آخرت میں اپنے عمل صالح یعنی ثواب میں ہوں گے، بعمل الصالحات فی الدنیا، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں، یعنی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صیام ہے وغیرہ۔ فرماتے ہیں یہ ما یحکمون میں ما مصدریہ ہے، ساء ما یحکمون، تو کیا ترجمہ آ جائے گا؟ ساء حکمہم۔ محمد چاند، ارے چاند ابھی تک شروع نہیں ہوا کل سے، محمد فیضان، محمد عارف، تحصیل، عادل ریاض، ارسلان، سہیل محمد عبید، حذیفہ اخلاق، امین حمزہ، سید ادریس، شاہد اختر، فیروز عالم، حمید الاسلام، افضل، حزیر، اسعد، عدنان، میزان الرحمان، عبد القادر، سمیع الاسلام، محمد یحییٰ، محمد ناظم، سفیان، نور عالم، مزمل، امامہ، اسامہ، بلال احمد، محمد عطاء اللہ، کیفی اعظمی، محمد ارشد، فیروز احمد، وسیم، جمال، احیاء، علی الدین، عبد المطلب، محمد عادل، معروف علی، امان، طیب، جواد احمد، لطف الحق، ابن مسعود، سمیم البلاد، محمد غیب، عبداللہ، طیب، مسیب، جلال الدین، شعیب عالم، سہارن، محمد عفان، انس، عبد المومن، عالم، مجتبہ، حبیب، عمار، بدر الاسلام، محمد ظہیر، طلحہ، جنید، مبشر، عزیر، شعیب، حرید ہوا، عاشق الہی، اسعد اللہ، سہارنپور، احمد، طالب علی، بلال، عارف، سیف اللہ دہلی، محمد سرفراز، نوید عالم، عبد الحلیم، فیضان احمد، نعمان، سلمان، مسعود فیصل، حذیفہ خان، محمد سعد، مقصود عالم، مشید، اسد اللہ، عبد المصبر، محمد عاطف، عبید خان، نور الدین، نوید، نعمت اللہ، عثمان۔ فرماتے ہیں ماں، تو اس کا ترجمہ ہے ماں یحکمون کا مطلب ہو جائے گا ماں یحکمون۔ اچھا انہوں نے کیا کیا ترجمہ؟ ای بئس حکمن حکمہم ھذا، بئس حکمن، حکمن کو انہوں نے تمیز بنائی، سمجھا نا؟ تمیز جو ہوتی ہے پہلے مد یا پہلے ضم میں اس وقت ہوتی ہے جبکہ فاعل اس میں ضمیر ہو، فاعل کیا ہو؟ اس میں ضمیر، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو تمیز نہیں ہو، سمجھا؟ یہاں پر ما یحکمون، ما یحکمون اس میں ظاہر ہے، تو جب اس میں ظاہر ہے تو وہاں پر تمیز نہیں ہے،
عبارت اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کا حکمہم ھذا ہو گیا، یہ حکمہم یہ اس کا فاعل ہو جاتا اور ھذا جو ہے مخصوص بالضبط، یہ حکمت کی حاجت نہیں تھی کیونکہ تمیز جو ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے جہاں کہ فاعل جو ہے اس میں ضروری ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان و زمین کو حکمت کے ساتھ ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ اگر جو ہے ایسا ہو کہ سارے لوگ برابر ہو جائیں، اچھا کام کرنے والے برا کام کرنے والے وہ سب برابر ہو، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ چور ڈکیت کا بھی وہی حکم ہو جو عبادت گزار کا ہو۔ ایک شخص جو ہے چوری کرتا ڈکیتی کرتا ہے جو سب کے نزدیک برا سمجھا جاتا، اور ایک شخص وہ ہے جو اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرتا ہے وہ سب کے نزدیک اچھا سمجھا جاتا۔ تو وہ ایک عقلی اعتبار سے اچھے کام کا صلہ اچھا ہونا چاہیے، برے کام کا صلہ برا ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے دنیا میں کہ جو چور اور ڈاکو ہے وہی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ پریشان سے پریشان ہیں۔ تو آخر اس کی جزا تو ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے مکافات ہونی چاہیے، اور دنیا اس کی مکافات کی جگہ نہیں ہے کیونکہ دنیا میں بہت ساری دھاندلیاں ہیں۔ ہر مجرم جو ہے مختلف ہیلے اور بہانے اور مختلف جو ہے وہ یعنی انداز اختیار کر کے وہ اپنے جرم سے چھوٹ جاتا ہے، سمجھا۔ رشوت کا بازار گرم ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے جس میں جو ہے اچھے لوگوں کو اچھائی کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے، برے لوگوں کو برائی کا بدلہ دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، حق کا ترجمہ حکمت کے ساتھ کر لیجیے، یہ خلقہ سے متعلق ہے۔ لیدل علی قدرتہ ووحدانیتہ، جملے کا اضافہ کیا اشارہ کرنے کے لیے کہ ولتجزا، یہ عطف ہے ایک محذوف کے اوپر، ولتجزا جو آگے آ رہا یہ عطف ہے ایک محذوف کے اوپر، تاکہ دلالت کرے اس کی قدرت اور وحدانیت پر، اور تاکہ ہر شخص کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ مِنَ الْمَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ وَلَا يُسَاوِي الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ، بس کافر مومن کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بتاؤ مجھ کو۔ رویت جو ہے کا ترجمہ عموماً اخبرنی سے کرتے ہیں، کیونکہ رویت سبب ہوا کرتی ہے اخبار کے، جب انسان دیکھے گا تبھی جا کر کے خبر دے گا، رزلٹ دیکھا آ کر کے خبر دیا۔ رویت سبب ہے اور اخبار کیا مسبب ہے، اس لیے سبب بول کر کے مسبب مراد لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جس شخص نے اپنا معبود اپنے خواہش کو بنا لیا، اپنے ہوا کو بنا لیا، یعنی ہوا کے چاہنے کے مطابق عمل کیا۔ معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی۔ ما یہواہ من حجر بعد حجر یراہ احسن، جس کو جو پتھر ایک پتھر کے بعد پسند آ گیا، ما یہواہ من حجر بعد حجر، جس کو وہ اچھا سمجھتا۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، بہت سارے صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک پتھر کی عبادت شروع کی، اس پتھر سے اچھا پتھر جو ہے وہ آیا، نظر آیا، پہلے والے پتھر کو پھینک دیا، دوسرے والے پتھر کو لے لیا، اس کی عبادت شروع کر دی، وہ اچھا ہے چکے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں مل سکا تو ہم نے ریت کو جمع کیا، اور ریت کو جمع کر کے بکری کا دودھ اس کے اوپر ڈوبا۔ اب اس میں خصوصیت پیدا ہوگی، صرف ریت نہیں ہے، ریت کے ساتھ دودھ ہے، اور ہم نے اسی کا طواف شروع کیا۔ سمجھا؟ کوئی اگر پتھر کی عبادت کر رہا، اس سے اچھا پتھر مل گیا، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ یہ کس بنیاد پر؟ یہ انسان کی نفسانیت کی بنیاد پر، نفس کی بنیاد پر ہے، جو جس کو وہ پسند کرتا، جس پتھر کو ایک پتھر کے بعد پسند کرتا تھا یا اس کو اچھا سمجھتا تھا، یا راہ احسن، جس کو وہ اچھا سمجھتا تھا تو اسی کی جو اتباع شروع کر دیتا تھا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا اپنے علم کی بنیاد پر۔ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْهُ، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ علم مِّنْهُ تعالیٰ، اے عالمًا بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالَةِ قبل خلق سے پہلے ہی معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اہل ضلالت میں سے۔
وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کان کے اوپر اس کے قلب کے اوپر مہر ڈال دی. ولم یسمع الہدی ولم یعقلہ، بس وہ ہدایت کو نہ تو سنتا ہے اور نہ اس کو سمجھتا ہے. یہ کیونکہ وہ اعلی علم جو ہے کان ہے اور آنکھ ہے اور جو ہے وہ دل ہے، یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیا. غشاوہ پردہ کے معنی میں، اور جب پردہ ڈال دیا تو تاریکی پیدا ہو، آنکھ سے دیکھنے کے لائق نہیں رہا تو پھر ظلمت پیدا ہو گئی. غشاوہ کا لازمی مفہوم جو ہے وہ ظلمت ہے. ظلمتاً فلم یبصر الہدی، بس وہ ہدایت کو دیکھتا نہیں ہے. وَيُقَدَّرُ هُنَا الْمَفْعُولُ الثَّانِي، یہاں پر مفعول ثانی رأیتا کا مفعول ثانی جو ہے وہ آپ کیا کر لیجئے، مقدر مان لیجئے. یعنی أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، سمجھا؟ اس کو مفعول اول اور اس کا مفعول ثانی وہ مقدر مان لیجئے، اور وہ مقدر آیہتدی، کیا وہ ہدایت یافتہ ہے. اور یہ کہاں سے نکالا؟ آگے والے جملے سے نکالا. آگے والا جملہ اس کے اوپر دلیل ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد؟ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، دلیل ہے کہ یہتدی یہاں پر ایک مفعول محذوف جملہ ہو کر کے مفعول. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أي بعد إضلاله إياه، اللہ کو اللہ کے اس کو یعنی گمراہ کر دینے کے بعد، اللہ نے جب اس کو گمراہ کر دیا تو کون ہدایت کر سکتا ہے؟ یعنی لا یہتدی. افلا تذکرون، کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تتقون فیہ ادغام احدی التاءین، تتذکرون کا تذکرون ہو گیا. فیہ ادغام احدی التاءین فی الدال. وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ منکرین بعث نے یہ کہا کہ یہ زندگی نہیں ہے مگر دنیاوی ہے. الا حیاتنا التی، دنیا وہ زندگی ہے جو دنیا میں ہے. نموت و نحیا، مر جانا ہے یعنی اور زندہ، یعنی نموت و نحیا، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے اور زندہ. اس سے کیا مفہوم ہو رہا کہ گویا کہ یہ بعث کے قائل. نموت و نحیا کا مفہوم یہ ہو رہا کہ بعث کے قائل ہے، کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد جو وہ زندہ ہوں گے. مرنا ہے اور جینا، سمجھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرتے رہنا ہے جیتے رہنا، مرتے رہنا ہے اور جیتے رہنا. اب اس میں جو ہے وہ موت کے بعد جو ہے وہ حیات کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی مرنا اور جینا یہ لگا رہے گا. اور دنیا جو ہے یہ قدیم، دنیا کبھی ختم ہونے والی ہے. مرتے رہنا ہے اور جیتے رہنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا ایک وقت میں جا کر کے ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں. مرتے رہنا ہے اور جیتے رہنا. لیکن انہوں نے وہ ترجمہ نہیں کیا. انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ نموت و نحیا کا مطلب یموت بعض و یحیی بعض. نموتوں کا مفہوم الگ ہے، یحییٰ کا مفہوم الگ ہے. بعض مریں گے، بعض پیدا ہوں گے، بعض مریں گے اور بعض پیدا ہوں گے. اس طرح سے دنیا چلتی رہے گی، سمجھا؟ بعض زندہ ہوں گے، بعض پیدا ہوں گے. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم جو مرتے ہیں یہ ہم کو ہلاک نہیں کرتا ہے مگر زمانہ. مرور ایام، گردش زمانہ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری موت آتی ہے. اللہ کی طرف سے موت نہیں آتی، زمانے کی گردش ہوتی. زمانہ کی وجہ سے ہمارے قوا میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں روح جو ہے ہمارے وہ بدن سے نکل جاتی ہے کمزوری کی دنیا. تو گردش زمانہ کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ موت ہو رہی ہے. اے مرور الزمان. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما لهم بذلك المفعول من علم، اس مقولے کے سلسلے میں ان کو کہاں سے علم، ان کو کیسے علم ہوا؟ انہم الا یظنون، یہ صرف اٹکل کی باتیں کرتے ہیں، صرف ظن کی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا،